الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تمام کو خیر و عافیت سے رکھے۔ آج میں آپ کو اپنے اسکول ٹائم کی ایک اسٹوری سنانے والا ہوں کہ جب میں سیکولر اور لبرل تھا، مسلمان نہیں تھا، تو کیسے میرے نان مسلم دوستوں کی وجہ سے مجھے اسلام جاننے کی اچھا شروع ہوئی۔ تو یہ بات ہے ہائی اسکول کے ٹائم کی، جب میں چیس کا ایک پلیئر ہوا کرتا تھا۔ اصل میں چیس سے مجھے شروع سے لگاؤ تھا، اتنا زیادہ کسی اور گیم سے مجھے لگاؤ نہیں تھا جتنا کہ اس چیس سے تھا، کیونکہ مائنڈ کا گیم تھا اور مجھے مائنڈ گیم ہمیشہ سے پسند تھے۔ تو میں 9th میں نے ڈویژن لیول تک چیس پلیئر رہا۔ اس کے بعد جب میں نے ہائی اسکول کیا تو ہائی اسکول میں نے بہت محنت کری اور اسٹیٹ لیول تک پہنچ گیا۔ ہم اسٹیٹ لیول کھیلنے گئے 5 سے 6 دن کے لیے کھنڈوا میں۔ تو وہاں پر کیا ہے، اکثر بچے جتنے بھی تھے دور دور سے آئے ہوئے تھے، الگ الگ شہروں سے، اکثر نان مسلم تھے۔ اور میں اپنی ٹیم میں جو گیا تھا گوالیر کی طرف سے، گوالیر ڈویژن کی طرف سے، تو میں اکیلا اس میں مسلمان تھا۔ حالانکہ میں تب مسلمان نہیں تھا، لیکن بس آئی ڈی کارڈ سے میں مسلمان تھا۔ بس میرا کوئی کام بھی مسلمان جیسا نہیں تھا۔ تو اس وقت ہم گئے وہاں پر، اور جب میچ ہوتے تھے تو ہم پہنچ جاتے تھے میچ کھیلنے، لیکن جب میچ نہیں ہوتے تھے، چھٹی ہوا کرتی تھی، تو ہم ادھر ادھر گھومنے نکل جایا کرتے تھے۔ ایک دن ہمارے سر ہمیں ایک مندر ٹور کرانے لے گئے، اور مجھے بہت عجیب لگا۔ گھومنے کی بہت ساری جگہ ہوتی ہیں، لیکن مندر ہی کیوں؟ لیکن پھر بھی میں چلا گیا، کیونکہ میں آلریڈی پہلے بھی کئی بار مندر جا چکا تھا۔ جب ہم گھومنے جاتے تھے تو الگ الگ طرح کے مندر جاتے تھے، کیونکہ ہمارے یہاں مدھیہ پردیش میں مندروں کا پردیش اس کو کہتے ہیں۔ مندر ہر جگہ آپ کو مل جائیں گے، ہر شہر میں۔ تو ہم اس بار مندر گئے۔ جیسے ہی وہاں پر انٹر ہوئے مندر میں، تو میں دیکھتا ہوں بورڈ پہ لکھا ہے یہاں پر عورتوں کا آنا منع ہے، لیڈیز کا آنا منع ہے، اور ان لوگوں کا بھی آنا منع ہے جو کہ اس مندر میں وشواس نہیں رکھتے۔ لیکن ہم پورا گروپ گیا تھا، تو مجھ پہ کسی نے آبجیکشن نہیں اٹھایا، کسی نے میرا آئی ڈی کارڈ نہیں مانگا کہ تم مسلمان ہو، تم نہیں آ سکتے ایسا۔ ہم سب چلے گئے، اور میں مندر اس سے پہلے بھی جا چکا ہوں کئی بار، اور کئی سارے مندر۔ ایک مندر ایسا گیا تھا میں دتیا میں، جہاں پر کہ آپ کو جو چمڑے کا بیلٹ ہوتا ہے وہ آپ اندر نہیں جا سکتے، تو وہ مجھے اتارنا پڑا تھا۔ ہر مندر کی اپنی ایک خاصیت ہوتی ہے۔ اس مندر کی خاصیت میں آگے بتاؤں گا کیا تھی۔ تو وہاں پر مجھے یہ تو سمجھ میں آ گیا کہ جو مسلمان ہیں وہ اندر نہیں جا سکتے، صرف ہندو لوگ جا سکتے ہیں۔ لیکن یہ سمجھ نہیں آیا کہ لڑکیوں کا، عورتوں کا آنا اندر مندر میں یہ منع ہے، مجھے سمجھ نہیں آیا۔ لیکن جب میں اندر گیا تو مجھے بہت اچھے سے سمجھ میں آیا کہ عورتوں کا اندر جانا کیوں منع تھا۔ میں اندر جاتا ہوں، انٹر کرتے ہیں، بہت بڑا ایک میدان سا ہے۔ پہلے اس میں ایک سائڈ میں گوشالہ ہے، وہاں پر کئی ساری گئیاں بندھی ہیں، اور ایک طرف سائڈ جھولے وغیرہ بھی لگے ہیں، پلے گراؤنڈ جیسا ہے، اور بہت اندر جا کے مندر ہے۔ اور وہ مندر جیسا کیا ہے، وہاں پر جب میں نے دیکھا اندر جا کے تو میری آنکھیں پھٹی رہ گئیں۔ وہاں پر پوسٹرز لگے تھے ان لوگوں کے جن کی پوجا کی جاتی تھی۔ اس میں عجیب بات نہیں ہے، عجیب بات یہ ہے کہ وہ سارے کے سارے پوسٹرز نیوڈ تھے، یعنی کہ جن لوگوں کے وہاں پوسٹر لگے تھے اور جن لوگوں کی وہاں مورتیاں بنی تھیں وہ سب نیوڈ تھی، ننگی تھی، بنا کپڑوں کے۔ اور تب مجھے یہ بات سمجھ میں آئی کہ وہاں پر عورتوں کا جانا کیوں منع ہے۔ ظاہر ہے کوئی بھی عورت یہ سب دیکھنا برداشت نہیں کرے گی، پسند نہیں کرے گی اور خاص کر سب کے سامنے، اور لڑکوں کے ساتھ تو بالکل بھی نہیں۔
اور میں نے جیسے ہی وہ سب دیکھا، اتنے سارے پوسٹرز نیوڈ، اتنی ساری اسٹیچوز، مورتیاں، میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ میں ہنسنا نہیں چاہتا تھا وہاں پر سب کے سامنے، ورنہ پھر لوگ اچھا نہیں مانتے۔ میں نے اپنی ہنسی کو کنٹرول کیا، میں نے اپنی ایکسائٹمنٹ کو کنٹرول کیا اور آگے بڑھ گیا۔ آگے الگ الگ طرح کی پوسٹرز تھے، تو وہ اصل میں ایک پوسٹر تھے ایک خاص اسپیشل فیملی کے، جن کو سینٹ مانا جاتا تھا، یعنی کہ سنت لوگ تھے، اور انہوں نے کپڑے وغیرہ بھی تیاگ دیے تھے۔ یہ کوئی جینیوں کا مندر نہیں تھا، یہ ہندوؤں کا ہی ایک مندر تھا۔ انہوں نے کپڑے وغیرہ سب تیاگ دیے تھے ان کی فیملی میں، اور شادی نہیں کری تھی ان کے جتنی بھی فیملی میں مرد تھے انہوں نے، اور انہی کے نام پر یہ مندر بنا تھا، انہی کی فیملی کے نام پر، اور لوگ ان کی پوجا کرتے تھے۔ میں نہیں جانتا کیوں کرتے تھے، شاید صرف اس لیے کہ انہوں نے کپڑے نہیں پہنے، ننگے گھومتے ہیں، تو ننگے گھومنا ان کے نزدیک بہت اچھی اور بہت بڑی بات تھی، بہت ہمت والی بات تھی، تو اس لیے شاید ان کی پوجا کی جاتی تھی۔ تو ہم وہاں پر کچھ وقت رہے، گھومے پھرے اور فوٹو وغیرہ بھی کھنچائی، اور پھر واپس آ گئے۔ تو واپس آتے میں اس نے ہمیں جو پرساد ملتا ہے ہر مندر وہ دیا، وہ ایک روٹی جیسی تھی، میٹھی روٹی جیسی، بہت بکواس ٹیسٹ تھا اس کا، سچ میں ابھی تک مجھے یاد ہے۔ لیکن ہم وہاں سے آ گئے۔ آنے کے بعد شاید میں نے ان سے کوئی کمنٹ کیا اپنے دوستوں سے، یا شاید کچھ مذاق اڑایا ہوگا کہ بھائی یہ کیا ہو رہا ہے، یہ سب دیکھنے کے لیے سر ہمیں ٹور پہ لے گئے، یہ سب تو موبائل میں دیکھ لیتے۔ تو مجھے ٹھیک سے یاد نہیں میں نے کیا کہا۔ ان لوگوں نے بھی پھر کراس کوشچن کرنے شروع کر دیے۔ اس لیے تو کہتے ہیں کبھی بھی کفار و مشرکین کے جو خدا ہیں، جھوٹے خدا، معبود، طواغیت، ٹھیک ہے نا، معبود باطلہ، تو ان کو کبھی بھی گالی مت دو، ان کے بارے میں برا بھلا نہ کہو، کیونکہ وہ جہالت میں یہ لوگ پھر جو معبود حقیقی ہے یعنی کہ اللہ تعالیٰ اس کو گالی دیں گے۔ اس وقت مجھے یہ بات پتہ نہیں تھی شاید، تو مجھے نہیں پتہ کیا ہوا تھا اس وقت، مجھے ٹھیک سے یاد نہیں، کئی سال پرانی بات ہے۔ تو میں نے بس کچھ کہا تھا، انہوں نے کراس کوشچن چالو کر دیے۔ انہوں نے مجھ سے پوچھا اچھا تو یہ بتاؤ تمہارے اللہ کون ہیں، کہاں سے آئے وہ، ان کی کتنی بیوی ہیں، کتنے بچے ہیں، اور تم لوگ تو ہندوؤں سے بنے ہو، ہندوؤں سے نکلے ہو، اور اسی طرح کی کامن نان سینس والی باتیں جو کہ بہت کامن ہیں ہندوستان میں خاص کر۔ تو مجھے ان سب کا جواب نہیں آتا تھا۔ ظاہر ہے میں مسلمان تھا ہی نہیں، میں مسلمان نہیں تھا اس وقت۔ مجھے تو ایکچولی ایک دور مجھ پر ایسا گزرا جس وقت کہ مجھے اسلام سے اللہ معاف کرے نفرت تھی۔ انفیکٹ سب سے زیادہ اگر مجھے برا کوئی ریلیجن لگتا تھا تو وہ اسلامی تھا، اللہ مجھے معاف کرے۔ ایون میں لوگوں سے کہتا تھا کہ نماز مت پڑھو اور مسلمان مت بنو، یہ سب کیا ہے، ان سب کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ آپ لوگوں کو سائنس سیکھنی چاہیے، ٹیکنالوجی سیکھنی چاہیے اور ترقی کرو، ان سب میں کچھ نہیں رکھا۔ میں ظاہر ایتھیسٹ تھا، ملحد تھا، ایک وقت ایسا گزرا، لیکن دھیرے دھیرے پھر میں ہندو دھرم کی طرف آنے لگا۔ تو ہندو دھرم سے پہلے میں نے جین دھرم اور بودھ دھرم کے بارے میں بھی پڑھا، اور میں بودھ دھرم سے بھی بہت امپریس ہوا تھا ایک وقت میں۔ تو پہلے یہ والی اسٹوری پوری کر لیتا ہوں۔ تو جب انہوں نے ایسی باتیں کی مجھے بہت افسوس ہوا، غصہ بھی آیا، رونا بھی آیا، یار مجھے اپنی ریلیجن کے بارے میں کچھ پتہ ہی نہیں ہے، اور میں من ہی من ان کے ریلیجن کو یعنی کہ ہندو دھرم کو صحیح مانتا تھا، کیونکہ انسان جیسے لوگوں میں رہتا ہے ویسے ہی بن جاتا ہے۔ میں ان لوگوں میں رہتا تھا تو ان کی جیسی وچار دھارا میری بن گئی تھی۔ ہم وہاں سے چلے، پھر 5-6 دن بعد میں ہار گیا تھا وہاں پر، اور مجھے یہ بولنے میں کوئی افسوس نہیں ہے کہ میں ہار گیا تھا۔ میں 1.5 انک سے ہار گیا تھا، میری نیشنل نہیں لگ پائی تھی، تو میں نیشنل لیول کھیلنے نہیں جا پایا، ہار گیا تھا۔ میں نے کوشش کی، مجھے دکھ ہوا، میں ہار گیا، لیکن پھر میں نے ہمت کر کے پاپا کو فون لگایا، وہیں سے میں نے بولا پاپا ہم لوٹ کے آ رہے ہیں، اور میں ہار گیا۔ پاپا کو بھی
دکھ ہوا، لیکن انہوں نے لگا چلو کوئی بات نہیں، آ جاؤ۔ میرے لیے یہی بڑی بات ہے کہ میں نیشنل تک پہنچ گیا تھا۔ تو ہم وہاں سے آئے اور میں نے اپنی ہائی اسکول نکالا۔ ہائی اسکول کلیئر کر کے جب میں 11 کلاس میں گیا، تب میں ایون ہائی اسکول کے بعد جب میں پاس ہو گیا تھا، تو جو گرمیوں کی چھٹیاں پڑتی ہیں ان میں نے دیکھا، ان میں نے اسلام کو دیکھنا شروع کیا۔ ایون ہر بچہ گرمیوں کی چھٹیوں میں کہیں نہ کہیں گھومنے پھرنے انجوائمنٹ کرنے جاتا ہے۔ اب چونکہ میرے پاس اتنے سارے پیسے نہیں تھے کہ میں کہیں جا پاؤں، تو میں نے کوئی سستا اور ٹکاؤ راستہ دیکھا کہ بھائی فری کون کون سی چیزیں ہیں۔ ایون آپ کو میں بتاؤں، آج تک میں ٹاکیز میں فلم دیکھنے نہیں گیا۔ میرا بھائی اکثر جاتا ہے، میں نہیں گیا، آج تک نہیں گیا۔ جب میں کافر تھا تب بھی نہیں گیا، مسلمان بننے کے بعد تو کیوں ہی جاؤں گا، میں نہیں گیا۔ تو مجھے لگا مسجد جانا ٹھیک رہے گا، یہ ایک الگ چیز ہے۔ اللہ نے ڈالی دھیرے دھیرے میرے اندر ہدایت۔ مسجد فری ہوتی ہیں جیسا کہ ہم جانتے ہیں، ٹاکیز پیسوں سے ہوتی ہیں اور مسجد فری ہوتی ہیں۔ لوگ فلم دیکھنے جاتے ہیں پیسے خرچ کر کے، جہنم خریدتے ہیں وہ، اور مسجدیں فری ہیں، وہ فری میں جنت کی طرف نہیں جانا چاہتے۔ تو میں گیا ایسے دھیرے دھیرے۔ میں نے سوچا ہم نماز نہیں پڑھتے، مجھے نماز نہیں آتی تھی۔ میں نے نماز پڑھنی جب شروع کرنی چاہی تو میں نے سوچا کرتے ہیں نا، کیا پرابلم کیا ہے، فری تو ہے ہی ہیں، گرمیوں کی چھٹیاں پڑھ لیں گے، کچھ نیا نہیں کر سکتے، پیسے نہیں ہیں، تو نماز پڑھ لیتے ہیں نا، پرابلم کیا ہے۔ تو میں نے اس طرح امی سے پوچھا، امی میں نماز پڑھنے جاؤں گا۔ تو امی نے بولا کہ ٹھیک ہے چلے جانا۔ تو میں نے سوچا فجر کی نماز چلتے ہیں۔ صبح کی مجھے پتہ تھا ایک نماز ہوتی ہے صبح میں، نام بھلے ہی مجھے پتہ نہ ہو، لیکن یہ پتہ تھا کہ ہاں صبح ہوتی ہے، کیونکہ رمضان میں ہم فجر میں جایا کرتے تھے۔ تو میں فجر میں اٹھا نماز پڑھنے کے لیے، نہانے کے لیے جا رہا تھا، پاپا نے منع کر دیا کہ ابھی کہاں جا رہا ہے۔ میں نے بولا نہانے، نماز پڑھنے جانا ہے۔ پاپا نے بولا ابھی مت نہا، اگر نماز پڑھنی تھی تو رات کو نہا کے سوتا، اس وقت نہائے گا طبیعت خراب ہو جائے گی۔ تو میں سو گیا، اس دن نماز نہیں پڑھ پایا۔ دوسرے دن اٹھا، رات کو ہی نہا کے سونے جا رہا تھا، میں 7 بجے کے قریب نہا لیا تھا۔ تو میں نہایا اور امی سے پوچھا، امی میں نہا تو لے آئی ہوں، اس وقت بھی کوئی نماز ہوتی ہے کیا رات کے ٹائم؟ مجھے اتنا بھی نہیں پتا تھا کہ کتنی نماز اور کون کون سی ہوتی ہیں، تو نام بھی نہیں پتا تھے۔ تو امی نے بولا ہاں اس وقت بھی نماز ہوتی ہے رات والی۔ تو میں اس ٹیل لگاتے لگاتے چلا گیا مسجد جا رہا، تو ایک بندہ ملا مجھے، وہ ٹوکتا ہے، اکرم بھائی کرتا پاجامہ پہن کے ٹوپی لگا کے کہاں جا رہے ہو؟ میں نے بولا مسجد جا رہا ہوں۔ تو مجھے ایسے دیکھ رہا تھا نہ جانے میں کون سا عجیب کام کرنے جا رہا ہوں۔ عجیب بات یہ ہے کہ وہ بھی سو کالڈ مسلمان تھا، اسے حیرت اس بات پر تھی کہ ایک مسلمان نماز پڑھنے جا رہا ہے۔ آپ سوچو میں کیسے علاقے میں رہتا ہوں۔ تو میں گیا، تو میں نے اپنی زندگی کی پہلی نماز، جب سے میں نے 5 وقتی نماز اس طریقے سے اسلام کی طرف جب میں آیا، تو میں نے اپنی پہلی نماز عشاء کی پڑھی تھی۔ پھر میں عشاء اور فجر کی جانے لگا۔ دھیرے دھیرے کر کے امی نے کہا کہ اسکول سے جلدی آ جاتا ہے، عصر بھی پڑھ لیا کر۔ تو میں نے عشاء فجر عصر اس طرح سے پڑھنے لگا۔ پھر دھیرے دھیرے میں اسکول بنک کر کے، اور جو واچ مین ہوتا ہے نا، اس سے پرمیشن لے کے میں ظہر کی چالو کر دی۔ تو اس طریقے سے میں دھیرے دھیرے 5 وقت کی نماز پڑھنے لگا۔ مجھے نماز پڑھنی ابھی تک آتی نہیں تھی، میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں۔ میں ایک لمبے وقت تک میں نے ایسے نماز پڑھی ہے جب کہ مجھے نماز پڑھنی آتی نہیں تھی۔ ایون مجھے تو سورہ فاتحہ نہیں آتی تھی، تعاوذ تسمیہ تو جیسے مجھے پتہ ہی نہیں تھا ہوتا کیا ہے۔ میں تو بس جیسے بہت سارے لوگ کرتے تھے، مسجد کوئی بھی ہو، بریلوی دیوبندی آئی ڈونٹ کیئر، مجھے تو پتہ بھی نہیں تھا یہ سب ہوتا کیا ہے۔ تو ویسے ہی میں کر لیتا تھا، بس میں ہاتھ دھوتا تھا، مجھے وضو بنانا نہیں آتا تھا۔ میں تو بس کسی کے بغل میں بیٹھ جاتا تھا، اور کسی ایسے کے بغل میں بیٹھتا تھا کہ جہاں سے وہ وضو شروع ہوتا ہے، کیونکہ میں بھول جاؤں تو مجھے پتہ ہی نہیں ہے اب کرنا کیا ہے، آگے والا کون سا اسٹیپ ہے، ہاتھ پہلے دھونے ہیں یا منہ پہلے دھونا ہے۔
یہ مجھے سمجھ میں نہیں آتا تھا. بعد میں پتہ چلا پہلے منہ دھونا ہے، ہاتھ بعد میں دھونے ہیں. حالانکہ میرا دماغ کہتا تھا ہاتھ پہلے دھو لو نا، ہاتھ گندے ہیں. پھر میں تو پتہ چلا مجھے بعد میں کہ کلائی تک ہاتھ پہلے دھو لو اور اس کے بعد منہ دھو، اس کے بعد میں ہاتھ دھونا ہے. تو میں ایسے شخص کے پاس بیٹھتا تھا جو کہ میرے ساتھ میں وضو بنا لے، تو میں اس کو دیکھا دیکھی وضو بنا لیتا تھا. ان سب کی دیکھی دیکھا نماز پڑھ لیا کرتا تھا. حالانکہ مجھے پتا کچھ بھی نہیں تھا کہ کیا پڑھنا ہے کیا نہیں پڑھنا. بس وہ جھکتے تھے، میں جھک جاتا تھا. لائک نان مسلم، کوئی بھی ہندو، کوئی بھی کرسچن یا کوئی پنجابی یا کوئی بھی اور ہو جو کہ مسلمان نہیں ہو، مسلمانوں کی مسجد میں نماز پڑھنے کا شوق رکھتا ہو، تو وہ آئے تو وہ ایسے ہی کرے گا جیسے باقی سب کر رہے ہیں. اسے نہیں پتا کہ پڑھنا کیا ہے، اسے کچھ سمجھ میں بھی نہیں آئے گا. بس وہی حالت میری رہی. اور یہ حالت میری ایک لمبے وقت تک رہی. ایسا نہیں کہ 2-4 دن یا 2-4 مہینے، ایک لمبے وقت تک میں نے ایسی نماز پڑھی ہے کہ مجھے نماز پڑھنی ہی نہیں آتی تھی. وہ تو جب میں بڑا ہو گیا اور میں نے ایڈمیشن لیا ایک مدرسے میں، اس کے بعد میں نے نماز سیکھی، تب مجھے پتہ چلا نماز کا مطلب یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے. تو بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ زندگی میں جو آپ کا فیلئر ہو، لوگ آپ کو تانا ماریں، لوگ آپ کو ستائیں، برا بلا بولیں، تو وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ آپ کے لیے برا ہو رہا ہے. ہو سکتا ہے، اور اس بات کا کافی امکان ہے کہ وہ آپ کے لیے ایک اپارچونٹی ہو. لوگ اگر مجھے تانا نہیں مارتے، کیا میں اسلام کی طرف آتا؟ مجھے نہیں پتا. میں نہیں کہتا کہ لوگوں کے تانا مارنے کی وجہ سے میں آیا ہوں. میں بس یہ کہتا ہوں کہ مجھے اللہ نے چنا اسلام کے لیے، اور ہم سب کو چنا اسلام کے لیے. اللہ ہمیں جج کرتا ہے کہ ہم آج کیا ہیں، ہم پریزنٹ میں کیا ہیں. اللہ ہمیں اس بات سے جج نہیں کرتا کہ ہمارا پاسٹ کیسا تھا. پاسٹ اکثر لوگوں کا برا رہا ہے، اکثر لوگوں کا. صحابہ کا پاسٹ کوئی اچھا نہیں تھا. کچھ صحابہ دارو پیتے تھے، جوا کھیلتے تھے، زنا کرتے تھے، چوری ڈکیتی لوٹ ماری یہ سب کرتے تھے. لیکن اللہ تبارک تعالیٰ جو ان کو آخرت میں بدلہ دے گا، وہ ان کے پاسٹ کی وجہ سے نہیں دے گا، بلکہ ان کے پریزنٹ جس حالت میں وہ مرے تھے، انتقال ہوا تھا ان کا، اس حالت کی وجہ سے سب کو، صحابہ کو بھی نہیں صرف، بلکہ ہم سب کو اٹھایا جائے گا. اور اسلام کی برکت یہ ہے کہ انسان کی جو تمام گناہ ہوتے ہیں وہ نیکیوں بدل دیے جاتے ہیں. اور ان کو اسلام میں آنے کے بعد نیکی کا ثواب 7 سے 10 گنا سے لے کے 700 گنا تک، مطلب بہت ثواب ملتا ہے ایک نیکی کا. لیکن گناہ صرف ایک ہی لکھا جاتا ہے. اگر آپ نے ایک گناہ کیا تو وہ ایک ہی لکھا جائے گا، لیکن نیکیوں میں 10 گنا سے لے کے 700 گنا تک کا ثواب، اتنا ثواب ہے. یہ میری زندگی کا ایک بہت چھوٹا سا حصہ تھا جسے میں نے آپ کے سامنے بہت جلد بازی میں بتایا ہے. اور بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی سے بھی کام لے سکتا ہے. ایک ایسا بندہ جو کہ اسلام سے نفرت کرتا تھا، وہ اگر آج اسلام سے محبت کرتا ہے، جو بندہ کبھی اسلام کے خلاف لوگوں کو بھڑکاتا تھا، اسلام کو دنیا کا سب سے بڑا خطرہ مانتا تھا، اللہ معاف کرے، وہ بندہ آج اسلام کے لیے میں نہیں کہتا میں نے کچھ کرا ہے، لیکن جتنا بھی کرا ہے، جو بھی کرا ہے، اللہ کو پتہ ہے. تو اگر اس نے کچھ کرا ہے تو وہ اللہ کی ہدایت کی بدولت کرا ہے. اللہ جسے چاہے اسے ہدایت دے دے. اگر مجھ جیسے گمراہ شخص کو ہدایت مل سکتی ہے تو کسی کو بھی مل سکتی ہے. اگر حضرت عمر بن الخطاب، ان کو ہدایت مل سکتی ہے، جو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بار قتل کرنے کے لیے نکل گئے تھے. آپ سوچو کتنا بڑا گناہ ہے. شراب پینے سے زیادہ بڑا گناہ ہے، یہ تو زنا کرنے سے بھی بڑا گناہ ہے. اللہ نے ان کو بھی ہدایت دے دی. اللہ کسی کو بھی ہدایت دینے پر قادر ہے، اگر ضرورت ہے تو ہدایت مانگنے کی. آپ کو ایک اور بات بتا دوں، میں جب کافر تھا، مسلمان نہیں تھا، تب میں نے ایک ایسی جگہ کا سپنا دیکھا تھا جہاں پر کہ صرف انسان کو آرام کرنا ہو، کھاؤ پیو آرام کرو، کام کچھ نہ کرنا. حالانکہ اس وقت میں نہیں جانتا تھا کہ جنت جیسی بھی کوئی چیز ہے. لیکن جب میں مسلمان بنا تو میرا یہ سپنا پورا ہوا.
کہ ایک ایسی جگہ ہے جس کو جنت کہتے ہیں، جہاں ہمیں کوئی کام نہیں کرنا پڑے گا، کسی کی غلامی، کسی کی نوکری نہیں کرنی پڑے گی، بس وہاں کھاؤ پیو عیش کرو آرام کرو۔ اللہ نے میرا یہ سپنا بھی پورا کر دیا اسلام کی بدولت۔ مجھے نہیں پتا تھا دنیا میں ایسی کوئی جگہ ہے، ہاں دنیا میں ایسی جگہ نہیں ہے لیکن کہیں تو ہے جسے جنت کہتے ہیں۔ تو اللہ سے بس یہی دعا ہے میری، اللہ مجھے مرتے دم تک ہدایت پر جمائے رکھے، اسلام پر جمائے رکھے۔ اور جب سے میں نے اسلام کو صحیح طریقے سے پہچانا ہے، پڑھا ہے، تب سے میں ایک ہی بات، صرف ایک ہی بات، ایک دعا بار بار اور سب سے زیادہ مانگی ہے کہ اللہ تو مجھے ہدایت پر رکھنا۔ اور جو دعا میں اپنے لیے مانگتا ہوں وہ اپنے دوستوں کے لیے بھی مانگتا ہوں ڈیفینیٹلی، اس لیے میں آپ کے لیے بھی وہی دعا کرتا ہوں اور آپ سے بھی امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ بھی میرے لیے وہی دعا کریں۔ ٹھیک ہے، تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ میری اسٹوری سے بور نہیں ہوئے ہو۔